بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ان کی جان کو کس قدر خطرہ لاحق تھا اور ہماری ISI کے ہیروز نے کس قدر مہارت کے ساتھ ان کو بچایا۔ جیسا کہ شاید آپ جانتے ہوں کہ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے کی بجائے بنی گالہ کو ترجیح دے رہے تھے، لیکن کئی آنکھیں رکھنے والی ISI نے ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا اور انہیں درخواست کی کہ وزیر اعظم اس بات پر عمل نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی گالہ کے ارد گرد خان صاحب کے کئی ایک دشمن ان کی جان کے درپے تھے اور ہماری مایہ ناز خفیہ ایجنسی نے اس کے لیے کم از کم 500 خفیہ افراد کو گرفتار کیا جو مشکوک کریکٹر کے مالک تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کا وجود نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے کس قدر اہم ہے۔ آج ہم آپ کو کم از کم 2 کالمز کا حوالہ دیں گے کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد عالمی دنیا خاص طور پر اور عمومی رنگ میں امریکہ کس طرح سے اس بات کو دیکھ رہا ہے۔ آج سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے ایک کالم لکھا گیا جس میں اس کے مصنف نے امریکی سوچ کی نمائندگی کرتے ہوئے بتایا کہ اب وہ موڑ آ چکا ہے جب امریکہ نے افغانستان سے رخصت ہونا ہے، لیکن امریکہ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ اس کے جانے کے بعد افغانستان سے پاکستان کی مدد کے ساتھ ایک ایسی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے جو نہایت طویل ہو سکتی ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جسے بعض افراد غزوہ ہند کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد نغمہ سحر کا ایک کالم بھی نہایت قابل توجہ ہے جس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد بھارت کے لیے اس خطے میں بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد پاکستان، رشیا اور چائنا مل کر ایک ایسا الائنس بنا سکتے ہیں جو بھارت کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ ان دونوں آرٹیکلز کا موازنہ کریں اور اس پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ عمران کے آنے کے بعد اغیار کی سوچ کس قدر بدل چکی ہے اور وہ کس قدر خوفزدہ ہیں۔ اغیار کو عمران خان سے آخر کیا خطرہ ہے، یہ بات ذرا سمجھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ افغان قیادت در پردہ عمران خان کے بہت قریب آ چکی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسلام کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہیں عمران خان کی ضرورت ہے، جبکہ خان صاحب خود بھی پاکستان میں ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جسے وہ ریاست مدینہ کی صورت میں بار بار ذکر کر چکے ہیں۔ ناظرین، ہم اس سے قبل بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ملک میں اور ملک سے باہر کئی ایک اسلامی قوتیں ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر اسلامی صدارتی نظام کا نفاذ دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر رکاوٹیں اس معاملے میں آ سکتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غیر مسلم قوتیں کسی بھی صورت میں اسلام جو اصلی شکل میں ہے اس کو دنیا کے کسی خطے میں نافذ ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین حکمتوں کا مالک ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر وہ نظام آ سکے جس کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا۔